پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین جنگ بندی کی ایک بار پھر خلاف ورزی، بڑے حملے جاری، سینکڑوں شہری لقمہ اجل بن گئے۔ آذری فوج نے نگورنو کاراباخ کے فضولی شہر کو آزاد کروا لیا۔ ترک صدر کے بیان نے دھوم مچا دی۔ طیب اردوغان نے یورپی ممالک کو آئینہ دکھا دیا، جبکہ پاکستانی وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے یوم آزادی کے موقع پر آذری صدر کو فون پر مبارکباد دی اور جنگ میں مسلسل کامیابیوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جاری جنگ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ ہلاکتوں کی تعداد اور حملوں کی نوعیت سے متعلق کیسی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں؟ آئیے اس پر تفصیلی بات چیت کرتے ہیں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ میں شدت آ چکی ہے۔ بڑے حملوں کی اطلاعات منظر عام پر آ رہی ہیں۔ آرمینیا کی جانب سے آذری فوجی تنصیبات کو چھوڑ کر شہری آبادی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا ہے، تاہم آذری فوج صرف میدان جنگ میں مد مقابل آرمینی فوج کو ہی نشانہ بنا رہی ہے۔ دونوں ملکوں کے نگورنو کاراباخ کے معاملے پر 27 ستمبر سے جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ جھڑپوں میں دونوں طرف کے شہریوں اور فوجیوں سمیت 800 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے دونوں ممالک کے رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے جنگ بندی پر عمل درآمد کرنے پر زور دیا، جس کے بعد یہ خبر بھی سامنے آئی کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک بار پھر جنگ بندی کا معاہدہ طے پا چکا ہے، لیکن اس بار بھی یہ امن معاہدہ پائیدار ثابت نہ ہوا اور چند ہی منٹس بعد خلاف ورزی دیکھنے میں آئی۔ آرمینیائی افواج نے آذری شہری آبادی کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس پر آذری فوج نے جوابی کارروائی کی۔ یوں خطہ ایک بار پھر بڑی جنگ کی جانب جاتا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ وسطی ایشیائی ممالک آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے میں حالیہ فوجی کشیدگی کی تاریخ سوویت یونین سے جڑی ہوئی ہے، اور اب تک اس علاقے پر دونوں ممالک میں خون ریز جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ دونوں ممالک اس متنازع سرحدی علاقے پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جنگ کے تازہ احوال کے مطابق گزشتہ روز آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے فضولی شہر کو آرمینیا کے قبضے سے آزاد کرا کے مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے آذری صدر نے کہا کہ فضولی شہر کو آرمینی قبضے سے نجات دلا دی ہے۔ آرمینیا کی فوج کے حملے ہماری عوام کے ارادے اور جذبات کو ہرگز نہیں توڑ سکتے۔ ہم جواب میں کبھی بھی آرمینیا کے شہریوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے، بلکہ دشمن کو میدان جنگ میں ہی جواب دیا جائے گا، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ عوام کو نشانہ بنانا انسانیت کا قتل ہے جس کا ہرجانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوغان نے یورپی ممالک کو آئینہ دکھاتے ہوئے اہم بیان داغ دیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ مغربی ممالک آرمینی حملوں کے مقابل آذربائیجان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ منسک کے 3 ملک امریکہ، روس اور فرانس آرمینیا کو اسلحے کی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے مد مقابل ہمارے آذری بھائی آرمینیا کے مقابل سخت جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ جدوجہد آذربائیجان کی مقبوضہ زمین کو آرمینی قبضے سے آزاد کروانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اس سے زیادہ قدرتی فعل کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے مقبوضہ علاقوں کو آرمینی قبضے سے آزاد کروا لیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان صاحب کے اس بیان نے مغربی ممالک کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور عالمی طاقتیں ترکی کے خلاف یکجان ہو کر بڑے پلانز ترتیب دے رہی ہیں۔ انہیں علم ہے کہ اگر طیب اردوغان ایسے ہی آگے بڑھتے رہے تو یقیناً یہ عمل ان کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں آپ کو خطے کی ایک اور اہم خبر سے بھی آگاہی دیتے چلیں۔ گزشتہ روز پاکستانی وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور آذری عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ میڈیا ذرائع کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آذربائیجان کے یوم آزادی کے موقع پر آذری عوام اور ان کے صدر کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے آرمینیا کے ساتھ حالیہ تنازع پر لکھا
کہ پاکستان نگورنو کاراباخ کا حل UN قرارداد کے مطابق چاہتا ہے۔ اپنی سرزمین کا دفاع کرنے پر ہم آذربائیجان کی افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خان صاحب کے اس پیغام پر آذری فوج اور عوام نے بھی پاکستان کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ آذربائیجان، پاکستان اور ترکی مذہب کے حوالے سے بھی ایک نسبت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور ترکی نے کھل کر آذری قوم کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جاری حالیہ لڑائی کسی وقت بھی بڑی جنگ میں بدل سکتی ہے، کیونکہ آرمینیا کو مغربی طاقتوں کی حمایت اور مدد حاصل ہے اور تیسرے فریق کی موجودگی مشرق وسطیٰ کو آگ اور خون کے گہرے سمندر میں دھکیل سکتی ہے۔ آرمینیا کو روس اور فرانس کی پشت پناہی حاصل ہے اور ماضی میں بھی انہی طاقتوں نے اسے سپورٹ کیا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آرمینیا کے پڑوسی ممالک سے تعلقات کچھ اچھے نہیں رہے۔ آذربائیجان کے 7 اضلاع پر آرمینیا نے 1994 میں قبضہ کر لیا تھا۔ نگورنو کاراباخ کے پہاڑی علاقوں کو لے کر برسوں سے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھگڑا رہا۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہ آذربائیجان کا حصہ ہے، مگر آرمینیا کا قبضہ اسی علاقے پر ہے۔ اسی کو لے کر دونوں ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہیں۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق اس وقت آذربائیجان کو آرمینیوں پر سبقت حاصل ہے۔ آذربائیجان اسرائیل کے ہتھیاروں کی مدد سے لڑ رہا ہے۔ دونوں جانب ٹینکوں، بموں اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال ہو رہا ہے۔ آذربائیجان کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی اپنے علاقے کو آزاد کروا لیں گے۔ آرمینیا بھی ایسے ہی دعوے کرتا نظر آتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک خبر یہ بھی ہے کہ آرمینیا نے اپنے ملک میں انٹرنیٹ پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اپنا نقصان چھپانا، حریف کا نقصان بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جنگ کی ہولناک بمباری اور تباہی نے دونوں ملکوں کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ دونوں جانب پناہ کی تلاش میں ہزاروں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ اقوام عالم اور UNO نے دونوں ممالک سے جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ اس سلسلے میں سفارتی سطح پر مصالحت بھی شروع ہوئی، مگر یہ معاہدہ چند منٹ بعد ہی ناکام ہو گیا جب دونوں جانب میزائل سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تاہم حقیقی امن کی خاطر دونوں ممالک کو جنگ بندی پر عمل کرنا چاہیے۔ جنگ کے بعد کیا ہوتا ہے، اس ضمن میں جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی سے عبرت لی جا سکتی ہے۔ عراق، یمن، شام، لیبیا سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اس کے شہری تارک وطن ہو کر کس کرب و ابتلا سے گزر رہے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں کی رپورٹس کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا میں نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے، جہاں ایک بار پھر آگ و خون کا کھیل شروع ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اور پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔